مفتی محمد فاران صاحب قاضی برکاتی رضوی یشوتی مجددی نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ رات کافی ہو گئی، بڑھتی جا رہی ہے رات بھی، اور ساتھ میں سردی کا پارا بھی۔ آپ صرف سن رہے ہیں، جو سنتا ہے اس کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے کے مقابلے میں جو بولتا ہے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ سردی لگ رہی ہے، موسم سردی کا ہے تو گرمی تو لگے گی نہیں۔ سمجھداری بات تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر اپنی آپ کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر آیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سلام کے بعد محفل کا اختتام۔ سنو گے نا بھیا؟ ارے بولیں گے کا تھوڑا سا احساس ہوا ہے زیادہ سردی، اور اس رات کے پہر میں سردی کا اتنا احساس ہونا چاہیے، ابھی اتنا ہوا نہیں۔ آپ کے اندر جو جذبہ عشق رسالت ہے، جو اس کی حرارت ہے کہ جو آپ یہاں پر ابھی تک آ کے کھولے دھیان سے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، جس طرح میں وہ کر رہا ہوں آپ یہاں بیٹھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا یہ عشق رسول کی وہ حرارت ہے، وہ گرمی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، سبحان اللہ، کہ جو یہاں پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی لے کر جاتی ہے، اور جب شہید ہوتے ہیں تو تمنا پھر سے یہی دل میں آتی ہے کہ پھر سے جنگ ہو، پھر سے تلواریں چلے، پھر سے نبی کی محبت میں ہماری جانیں جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہی جذبہ ہوتا ہے دیوان گانے عشق کا۔ ان کی منزلیں اور ہوتی ہیں، تو مقصد یہ کہنے کا ہے بس تھوڑی سی دیر، بہت زیادہ طول و طویل لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس تھوڑی سی دیر ہم کو کچھ بولنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام، اس کے بعد محفل کا اختتام۔ تیار ہے نا؟ بالکل تیار؟ کچھ بول دیا جائے یا نہ بولا جائے؟ آپ کیا جانتے ہو؟ آپ اگر کہہ دو نہ بولا جائے تو ہم نہیں بولیں گے۔ ہمارے بھائی صاحب نے سردی میں محفل کا انعقاد کر دیا، اب آپ کہہ دو نہ بولو تو ہم نہیں بولیں گے۔ بس یہ یاد رکھو، بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے، بس تھوڑی سی دیر، ذرا زور سے کہہ دو، آپ بھی بولو۔ ایک بات اور بتا دو، محفل کبھی 10 آدمیوں سے چھوٹی نہیں ہوتی، اور محفل کبھی 10 لاکھ آدمیوں سے بڑی نہیں ہوتی۔ بہت اہم بات بتا دوں، محفل کبھی 10 آدمیوں سے چھوٹی نہیں ہوتی، اور محفل کبھی 10 لاکھ آدمیوں سے بڑی نہیں ہوتی۔ اگر 10 لاکھ آدمی بیٹھے ہوں اور ایک دل والا نہ ہو تو محفل کا کوئی مطلب نہیں، اور 10 لوگ بیٹھے ہوں اور اپنے آقا کی سچی محبت دل میں رکھے بیٹھے ہو، سچی عقیدت ہو، سچا پیار ہو، اور محفل میں آئیں، بیٹھے، سنیں اور سن کر جائیں، اس پر عمل کریں، تو یاد رکھنا وہ 10 لوگ کی میراث شریف اس کانفرنس سے اچھی ہے کہ جس میں 10 لاکھ آدمی تو آ کر چلے جائیں مگر ان کو صحیح پیغام نہ دیا جائے، ان کو صحیح راستہ نہ بتایا۔ بندہ بیٹھ گیا، خلوت بھی ہے اور انجمن بھی ہے۔ حضور میران ملت، نعرہ تکبیر۔ دل میں ہو یاد میری، گوش ہے تنہائی، آقا کوئی نہ ہو جو پریشان کرے، کوئی نہ ہو جو حیران کرے، کوئی نہ ہو جو ڈسٹرب کرے، کوئی نہ ہو جو ٹوکے، کوئی نہ ہو جو روکے۔ میں ہوں اور آپ کی یاد ہوں، میرے سرکار میں ہوں اور آپ کا تذکرہ ہوں، میرے سرکار میں ہوں آپ کی یادیں ہوں، میرے سرکار میں ہوں آپ کی آرزویں ہوں، میرے سرکار میں ہوں آپ کی تمنائیں ہوں۔ پھر اکیلا ہونے کے بعد بھی ساری انجمن پہ اکیلا بھاری ہو جاؤں، ساری انجمنیں بنا لوں، پھر اکیلا ہونے کے بعد بھی ساری محفلیں کر لوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میاں کہ محفل کو کبھی چھوٹا مت سمجھے، اس لیے کہ ذکر جس کا ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء کی ذات ہے، ہم اپنے آقا کا ذکر کرنے آئے، ہم پیارے صحابہ کا ذکر کرنے آئے، ہم سیدنا امام حسین امام حسن کا ذکر کرنے آئے، ہم غوث اعظم کا ذکر کرنے آئے، ہم غریب نواز کا ذکر کرنے آئے۔ اگرچہ ہم کا ظاہر کم ہو، ہم تھوڑے ہو، مگر ذکر ان کا ہے جو بہت بڑے ہیں، ان کا کرم ہو جائے، یہ محفل قبول ہو جائے تو ہماری دنیا بھی
حضور مہران ملت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع والیانہ طور پر اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور انواع مالک دو جہاں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ، تیری قبر میں کام آنے والے سبحان اللہ، لہد قبائل کا نغمہ جافیدہ سنانے والے ہم گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت کے حسین باغات تک لے جانے والے سبحان اللہ، کوثر بھر بھر کے پلانے والے احمد مصطفیٰ ہوئی پناؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ پوری محبت و پیار کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور کہیں اللہم صل علی علیک یا رسول اللہ اور سنا دیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبدته وکرما. ایک بار اور سنا دو اللہم صل علی اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك صلاة وسلام فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد نیت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ سیدنا و سندنا و کندنا و ذخرنا لیومنا و غدنا حضور سیدی سرکار اعلی حضرت. رضو سے کہہ لے آج کچھ آئے ہیں تو ہم کو اعلیٰ حضرت سکھانے کی بات کر رہے ہیں. آج کچھ پیدا ہو گئے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت ہم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان سے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کان کھول کر سن لو, چاہے وہ ایریا کوٹا کا ہو, چاہے وہ ایریا بستی کا ہو, چاہے وہ ایریا خلیل آباد کا ہو, چاہے وہ ایریا مہبور کا ہو, چاہے وہ ایریا اجوالا کا ہو. ان ایریا کے اندر اگر عوام کو, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ علماء ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ پیر ہو, چاہے وہ پیرزادہ ہو, چاہے وہ مقرر ہو, چاہے وہ مفکر ہو, کوئی بھی ہو, ان ایریا کے اندر چاہے خلیل آباد ہو, بستی ہو, کوٹا ہو, اجوالا ہو, بھاؤپور ہو, ان ایریا کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت تم کو کسی اور نے نہیں سکھایا تھا, میرے دادا جان نے سکھایا. سبحان اللہ. جب حملہ کیا جا رہا تھا کسی کوٹا بستی کی سرزمین پر غوث کی گیارہویں پہ حملہ کیا جا رہا تھا, تب کوئی جواب دینے والا نہ تھا. وہ اعلیٰ حضرت کا مظہر سامنے آ کے جواب دے رہا تھا. جب حملہ کیا جا رہا تھا رسول کی رسالت پر اور پاروی شریف کو شرک و بدعت کہا جا رہا تھا, کوٹا بستی میں کسی نے جواب نہ دیا تھا. جواب دینے والی ذات کا نام مظہر اعلیٰ حضرت شیر و شہر سنت تھا. جب حملہ کیا جا رہا تھا کوٹا بستی اور بھاؤپور کے ایریوں کے اندر, خلیل آباد جیسی آبادیوں اور وادیوں کے اندر حملہ کیا جا رہا تھا. محرم میں امام حسین کی یاد کو بند کر دو, ان کے میلاد کو بند کر دو, ان کی یادوں کو منانا شرک اور بدعت ہے. جواب دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا تھا. وہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ایریا کے اندر آیا تھا. مظہر اعلیٰ حضرت آنے کے بعد وہابیوں سے مناظرہ کیا. کہیں بھاؤپور میں مناظرہ ہے, کہیں فیض آباد میں مناظرہ ہے, کہیں کوٹا میں مناظرہ ہے, کہیں بھدرسہ میں مناظرہ ہے. اس پورے ایریے میں چہل پہل کر چل چل کر پھر کر رضا کے شعر نے تمہاری یادوں کو بچایا ہے, غوث کی گیارہویں کو بچایا ہے, مصطفیٰ کی بارہویں کو بچایا ہے, صابر پاک کی چادر کو بچایا ہے, والد پاک کے آسرانے کے تقاضوں کو بچایا ہے. اس پورے علاقے میں ٹہل کر گھوم پھر کر پیدل چل کر بیلگاڑی سے سفر کر کے روح کو برداشت کر کے گرمی کی تپش کو برداشت کر کے تم تک مسلک اعلیٰ حضرت اگر کسی نے پہنچایا ہے, تمہارے آباء و اجداد تک مسلک اعلیٰ حضرت اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ کوئی اور بات نہیں, وہی ذات شیر سنت کی ہے, وہی ذات مظہر اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, روحانی اولاد اعلیٰ حضرت, احسان مظہر اعلیٰ حضرت, فرمان مظہر اعلیٰ حضرت,
محنتیں ہیں، انہیں کی مشقتیں ہیں، انہیں کی حاضریاں ہیں، اس علاقے کے اندر گھوم گھوم کر انہوں نے درس دیا. آج انہیں کے درس کی وجہ ہے کہ اس کونا بستی کے اندر، اس آپ کے خلیل آباد کے اندر، اس آپ کے بستی اور ایریا کے اندر قرب جوار میں اگر آج اعلیٰ حضرت کے مدرک اندازہ لگ رہا ہے تو پھر ہے شیر سنت کی. اگر آج آپ کے علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کیا جا رہا ہے تو پھر ہے اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے کی. آج آپ کے علاقے میں مصطفیٰ کی پارٹی منائی جا رہی ہے تو پھر ہے شیر سنت کی. اگر آج آپ کے علاقے میں خوف کی پارٹی منائی جا رہی ہے تو دین ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی. اگر آج آپ کے گھروں میں وارث پاک کی فاتحہ کری جا رہی ہے تو دین ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی. اگر آج آپ کے گھروں کے اندر قابل پاک کی منتیں مانی جا رہی ہے تو یہ دین ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی. ورنہ وہابی پاروی ختم کر چکے ہوتے، دیوبندی پاروی ختم کر چکے ہوتے، وہابی میلاد مصطفیٰ کو مٹا چکے ہوتے، دیوبندی غوث کے ذکر کو ختم کر چکے ہوتے، صابر پاک کی چادر کو مٹا چکے ہوتے، وارث پاک کے افسانے کے تقدس کو ختم کر دیا ہوتا. ان سب کو جس نے بچایا اسی کو زمانہ مظہر اعلیٰ حضرت کہتا ہے، اسی کو زمانہ شیر سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، شہزادگان حضور مظہر اعلیٰ حضرت، کبیرگان سرکار شیر سنت. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. خانقاہ حشمتیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد ان کی ظاہری حیات کے بعد ان کی اولادیں آئیں. واہ واہ. انہوں نے آپ سے کوئی دولت اور پیسے کی تمنا نہیں کری. حضور معصوم ملت، حضور ناصر ملت، حضور ادریس ملت، خانقاہ حشمتیہ، خانقاہ حشمتیہ، کبیرگان سرکار شیر سنت. زندہ باد. یاد رکھنا نہیں. آج تو کچھ لوگ بمبئی چلے گئے، آج تو کچھ لوگ بدیش چلے گئے، باہر ملک چلے گئے، آپ کا بدیش چلے گئے. آج تو پیسہ کمانا ہے، آج مکان کمپنی سے پکا بھی ہو، آج چھپر سے لنٹر بھی ہو، مگر شیر سنت جب آئے تھے جب چھپا تھا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آئے تھے جب دولت نہیں، شیر سنت جب آئے تھے جب پیسہ نہیں تھا، شیر سنت جب آئے تھے جب آپ کے علاقے کے اندر ان کو بلانے کے لیے چندہ نہیں تھا. واہ واہ، سبحان اللہ. آپ آئے، بیل گاڑی سے آئے، گرمی لو اور دھوپ کے اندر، مئی اور جون کے اندر پیدل آئے، بیل گاڑیوں سے آئے، اکٹھے ہو کے اپنے آقا کی محبت میں سرکار کے غلاموں کو اکٹھا کر کے بلایا، بٹھایا، پھر ان کو تبلیغ کری، پھر اس کے بعد دوسرے گاؤں میں چلے گئے، پھر وہاں تبلیغ کری، پھر اس کے بعد تیسرے گاؤں میں چلے گئے. دوسرے والے نے پوچھا حضرت یہ بتائیے، عالم آپ ہیں، مفتی آپ ہیں، مفکر آپ ہیں، محدث آپ ہیں، فقیہ آپ ہیں، مناظر آپ ہیں، مقرر آپ ہیں، مصنف آپ ہیں، سارے علم آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں. اپنے وقت کے قابل مناظر بھی ہو، اپنے وقت کے قابل مدرس بھی ہو، اپنے وقت کے قابل مفکر بھی ہو، اپنے وقت کے قابل محدث بھی ہو، اپنے وقت کے قابل علم تفسیر میں بھی ہو، اپنے وقت کے قابل اصول حدیث میں بھی ہو، اپنے وقت کے قابل اصول فقہ میں بھی ہو، اپنے وقت کی مہارت زبان کے اندر بھی ہے. جب بولتے ہو تو شیر رسالت کے پرچم لہرانے لگتے ہو، جب بولتے ہو تو نبی کی محبت کے جام بھر بھر کے پلانے لگتے ہو، اور جب بولتے ہو تو دیوبندیوں کا جنازہ نکالنے لگتے ہو، جب بولتے ہو اور دیور کو بدلتے ہو تو دیوبندیوں کے گھروں میں بھگدڑ مچنے لگتی ہے. اے شیر سنت، آپ مناظر بھی تھے، آپ مفکر بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ پیر بھی تھے، آپ کے اندر ساری صفتیں پائی جا رہی تھی. بڑے بڑے مولوی آپ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے نظر آ رہے تھے. جب کوئی مناظرے کی بات آتی تھی تو چاہے وہ آدمی کے اندر ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی تو وہ کوٹا میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی خلیل آباد میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی بمبئی میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی گجرات میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی لاہور میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی ملتان میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی رنگون میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. جب مناظرے کی بات آتی تھی برما میں ہو، آواز شیر سنت کو دی جا رہی ہے. حضور آپ اتنے بڑے مناظر ہو، اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے مفکر ہو، اتنے بڑے پیر
ہو، اتنے بڑے قابل ہو تو گونڈا بستی کا دورہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو گجرات جاؤ لوگ بلانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کو بمبئی جاؤ لوگ بلانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایسے والوں کو چھوڑ کر حضور غریبوں میں کیوں آتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بمبئی میں ہے، ایسا ہے تو گجرات میں ہے، جاؤ کاٹیا والے آپ کو بلا رہے ہیں، جاؤ پھر جام نگر ریڑی والے آپ کو بلا رہے ہیں، جاؤ جام سرائے والے آپ کو بلا رہے ہیں، جاؤ بمبئی والے آپ کو بلا رہے ہیں، جاؤ احمد آباد والے آپ کو. نہیں احمد آباد نہیں جاؤں گا، نہیں بمبئی نہیں جاؤں گا، میں تو گونڈا بستی میں آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ واہ واہ. چند روپیے آ گئے، تھوڑی سی دولت آ گئی، تو جس پیر صاحب سے کہو جتنا نذرانہ دے کے بلا لو تو آ جائے. مولوی صاحب کو جاؤ چندہ کرو اکٹھا کرو اس کو بلاؤ تو آ جائے. مگر قربان جاؤ اس اپنے محسن پر. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نے تم سے سچی محبت کری اور تمہارے آبا و اجداد کے ایمان کا تحفظ. سبحان اللہ محسن پر جس کو پورا ہندوستان آواز دے رہا تھا، ہر جہاں جانب سے اس کو بلایا جا رہا تھا، مگر وہ دنیا کی دولت کو ساتھ مار کے گونڈا بستی میں آ رہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا حضور معاشرہ کیا ہے؟ آپ تو کہیں بھی پروگرام کر سکتے ہو، آپ کہو. اور لوگ پروگرام کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، تاریخیں نہیں مل رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ سنو، بمبئی والوں کے پاس پیسہ ہے، پیسے خرچ کر کے علماء کو بلا سکتے ہیں. گجرات والوں کے پاس پیسہ ہے، پیسہ خرچ کر کے علماء کو بلا سکتے ہیں. میں گونڈا بستی اس لیے آتا ہوں اور اس لیے یہاں سے خدمت دین کرتا ہوں کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، بڑے غریب ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ظاہری ثروت نہیں ہے، ظاہری طاقت نہیں ہے، ظاہری ان کے پاس چاہو حشر نہیں ہے، ظاہری سرمایہ نہیں ہے، ظاہری ان کے پاس دکھاوا نہیں ہے. میں اس لیے آتا ہوں، یہ غریب ہے، ان کے پاس ظاہری پیسہ نہیں، یہ پیسہ دے کے کسی عالم کو بلائے اور اپنے ایمان کو صحیح کرے. کہیں ایسا نہ ہو ان کی غربت کی وجہ سے کوئی یہاں عالم آئے نا اور ان کا ایمان ڈوب جائے. اس لیے میں ممبئی بعد میں جاتا ہوں، بستی پہلے آتا ہوں. اس لیے میں گجرات بعد میں جاتا ہوں، گونڈا پہلے آتا ہوں. اس لیے میں بڑی بڑی جگہوں پہ بعد میں جاتا ہوں اور گونڈا بستی کے علاقے میں پہلے جاتا ہوں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس پورے علاقے میں آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا نصب ہے اور لہرا رہا ہے، تو وہ جھنڈا لگانے والی ذات کا نام مظہر اعلیٰ حضرت شیر سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، احسان مظہر اعلیٰ حضرت، احسان شیر سنت، احسان روحانی اولاد اعلیٰ حضرت، خانقاہ حشمتیہ، شہزادگان حضور شیر سنت، مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ حشمتی. آپ بھول گئے، مجھے آپ کو یاد نہیں جب فیض آباد کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا، مناظر شیر شہر سنت تھے. وہ دن آپ کو یاد نہیں جب فیض آباد کوٹ کے اندر مقدمہ دائر ہو رہا تھا، مدعی شیر شہر سنت تھے. وہ دن آپ کو یاد نہیں جب یہیں خلیل آباد کے محلے میں مناظرہ ہو رہا تھا، مناظر شیر شہر سنت تھے. کیا وہ دن آپ کو یاد نہیں جب وہ ضلع میں مناظرہ ہو رہا تھا، مناظر شیر شہر سنت تھے. کیا وہ دن آپ کو یاد نہیں جب پھاؤ میں مناظرہ ہو رہا تھا، مناظر شیر شہر سنت تھے. کیا وہ دن آپ کو یاد نہیں جب آدمی کا مناظرہ ہو رہا تھا، مناظر شیر شہر سنت تھے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ کس کا چاہو لو مگر اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھا. کس سے تمہارے ایمان کی خاطر کاروبار کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا اور دولت کو مار مار کے تمہارے محبت ایمان میں تمہارے گاؤں کا دورہ کیا. اس محسن کے احسان کو یاد رکھو. وہ تم سے کچھ نہیں مانگتے تھے، وہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے. ان کا کہنا ایک تھا، ان کا نعرہ ایک تھا، ان کی گفتار ایک تھی، ان کی رفتار ایک تھی اور ان کی گفتار یہی تھی، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول اٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، نبیگان سرکار شیر سنت. وہ شیر بے شہر سنت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین پاک مصطفیٰ کے لیے ایسی وقت کہ جنہوں نے کبھی نہ دنیا کی طرف دیکھا نہ دولت دنیا کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
میں علاقے میں کئی جگہ یہ چیز بول چکا ہوں کہ آج دولت ہے، پیسہ ہے، رنگ برنگی پگڑیوں والے کو بلاؤ، جس کو چاہو بلاؤ، مگر کل کا وہ انتظار کرنے کو دولت نہیں، پگڑی نہیں، شیر سنت کے علاوہ کوئی آتا نہیں، ظاہری ثروت نہیں تھی، جب تمہارے پاس پکے مکان نہیں تھے، جب تمہارے گھروں کے اندر دولت اور سامان اور پیسہ نہیں تھا، اس دور کے اندر تمہارے آبا و اجداد کے ایمان کے تحفظ کے لیے شیر سنت آیا۔ یاد ہے میں نے اپنے والد ماجد سے یہ سنا کہ حضرت شیر میں شہر سنت ایک جگہ دعوت میں گئے تو سب جگہ کا کھانا لگایا گیا، حضرت کا دستور تھا میاں کوئی کیا تبلیغ کرے گا، 1 گھنٹہ بولے تو آواز جواب دے دیتی ہے، 1 گھنٹے سے آگے بولے تو مائک والے سے کہتے ہیں ذرا ٹھیک کرو، وہ بنا مائک کے بولتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم یہ تھا ظہر میں 1 گاؤں میں جلسہ، عصر میں دوسرے گاؤں میں جلسہ، مغرب میں تیسرے گاؤں میں جلسہ، عشاء میں چوتھے گاؤں میں جلسہ، اور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کا یہ دستور تھا کہ عشاء میں جب اسٹیج پہ بیٹھتے تھے تو خود ہی تلاوت فرماتے تھے، خود ہی نعت پڑھتے تھے، خود ہی تقریر کرتے تھے، اور فجر کی اذان تک تقریر کرتے کرتے فجر کی اذان کے وقت خود ہی سلام پڑھاتے تھے، خود ہی دعا کرتے تھے، خود ہی اتر کے منبر سے مسجد کی محراب سے آتے تھے، اذان پڑھی جاتی تھی، امامت فجر کی شیر سنت خود فرماتے، خود ہی نماز پڑھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت شیر سنت، عظمت مظہر اعلیٰ حضرت، جس کی صبح دین پاک مصطفیٰ کی خدمت ہوئی، وہ شیر سنت جس کی دوپہر دین مصطفیٰ کی خدمت ہوئی، وہ شیر سنت جس کی شام دین مصطفیٰ کی خدمت ہوئی، وہ شیر سنت جس کی رات دین مصطفیٰ کی خدمت ہوئی۔ جب دیوانہ پکار سے بولا، وہ کہتے تھے نبی کے نام پہ مر مر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے نام پہ مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ اگر زہر بھی مل جائے پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا پسینے میں شہادت ان کو رسائی محرم کے مہینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہیدان کربلا، مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار شیر سنت، حضور مہران ملت۔ بہت لوگ تھے، غلام آیا تھا ہلدوانی سے، بہت لوگ تھے، سب بیٹھے تھے، کہا گیا کہ مناظرہ کرنا ہے یاسین خان سرائی سے، لے کر آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، خط آیا اعلیٰ حضرت کے پاس کہ آپ کو یاسین خان سرائی سے مناظرہ کرنا ہے، یاسین خان سرائی چیلنج کر رہا ہے ہلدوانی میں، ہے نا؟ کہاں پر چیلنج کر رہا ہے، آپ آئیے مناظرہ کریے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط پڑھا گیا، شیر بشیر لیتے مظہر اعلیٰ جوانی کا عالم ہے، یہ کہو کہ جوانی بھی صحیح سے مکمل نہیں ہوئی ہے، واہ واہ، ابھی داڑھی بھی شیر سنت کی نہیں آئی، ریشے ہیں ریشے، کوئی بندہ یہاں ہو جس کے ریشے ہوں تو میں دکھاؤں، یہ مشارق بھی ہمارے حضور ناصر ملت کے شہزادے، ان کی بھی داڑھی آ گئی ہے، حضرت کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، 17 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، بارگاہ اعلیٰ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پڑھا گیا، شیر سنت نے کہا حضور اجازت ہے تکلیف چلا جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا کہ شیر سنت کو اعلیٰ حضرت نے بھیج دیا، مگر ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں، شیر سنت کسی عام شخصیت کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کے سچے مظہر کا نام ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کے روحانی پدر کا نام ہے۔ حضور میں جا سکتا ہوں، اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ حضرت شیر بشیر سنت کو دیکھا، ان کی عمر 17 سال کی ہے، اور وہاں کچھ بڑے بڑے بھی بیٹھے تھے، واہ واہ، بڑے بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی دستار بن گئی وہ اوروں کی دستار کرتے تھے، جو پڑھتے سبحان تھے اللہ۔ اوروں کو پڑھاتے تھے، سب بیٹھے تھے، سب دیکھنے لگے، اعلیٰ حضرت نے دیکھا، سبحان اللہ، ایک نظر میں دیکھا واہ واہ، ہیرا ہے، سبحان اللہ، اس کو تراشنا میرا کام ہے، واہ واہ واہ، ہیرے کی قدر جوہری جانتا نہیں، بے شک، وہ پہاڑ کی کھان میں ضرور ہوتا ہے، مگر نکلتا ہے تو روشنی اپنی برقرار رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ،
حضرت کی بارگاہ میں شیر سنت کے معاملہ بالکل ایک دم جوانی کا عالم 17 سال کی عمر ہلدوانی اسٹیشن پہ ٹرین سے اترے ادھر سے حالت کے ساتھ دیا کہ اس تاریخ کو میں جب میرا معذور کوئی پہنچ جائے سبحان اللہ اب اس تاریخ میں لوگ اسٹیشن پہ آئے ہلدوانی لینے کے لیے حضرت شیر سنت اسٹیشن سے اتر کر بائیں جائیں مولوی صاحب کہاں ہیں امام صاحب کہاں ہیں مناظر صاحب کہاں ہیں ان کا تصور یہ تھا جو مناظر صاحب آئیں گے بہت بڑا پگڑا باندھے ہوں گے، جو مناظر صاحب آئیں گے بہت لمبا جھپا پہنے ہوں گے، جو مناظر صاحب آئیں گے یاسین خان سرائے کی 90 سال عمر ہے تو آنے والے مناظر کی 60 سال تو کم سے کم عمر ہوگی، 90 سال کا مقابلہ کرنا ہے تو 60 سال والا تو کم سے کم لڑے گا، اس سے کم تو نہیں ہوگا۔ شیر سنت کے دائیں سے نکل جائیں بائیں سے نکل جائیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ دائیں بائیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے کیا بات کہا آپ کو کس کی تلاش ہے؟ جب وہ ایک مناظر آنے والا تھا، ہمارا کل کی تاریخ مناظرہ طے ہے، اس کے بعد یاسین خمسارا دیوبندی موجود ہے، ہم کو مناظرہ کرنا تھا پر ایک سے مناظر آنے والا تھا، آیا نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ آیا کیسے نہیں ہوگا ہوں تو مناظرہ کرنے کے لیے۔ واہ واہ آپ مناظرہ کرنے آئے واہ واہ آپ مناظرہ کرنے آئے کو پتا ہے یاسین خمسارا کتنا بڑا ہے، بڑھا کتنا سینئر ہے، کتنا تجربے کار ہے، اور میں جانتا ہوں 90 سال کا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسی میں ہے کہ آپ دوسری ٹرین میں واپس چلے جائیں۔ لوگ بولے آپ یہ اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں کہ آپ دوسری ٹرین سے واپس چلے جائیے، ہم کم سے کم یہ تو کہہ دیں گے کہ مناظر ہی نہیں آیا، اور آپ کا مناظرہ ہوگا تو ہم تو پکا جیتنے والے نہیں، مناظرہ ہار گئے۔ اب جب یہ باتیں سنی تو حضرت شیر سنت کو دیکھا تھا، ابھی حضرت کو بولتے ہوئے تھوڑی دیکھا، واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرت نے اتنا فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم یہ مت دیکھو کہ کون آیا ہے، واہ یہ واہ دیکھو کہ سبحان کس نے اللہ بھیجا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے۔ میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب ہلدوانی کی سرزمین سے 90 سال کے سینئر اور تجربے کار مولوی کو مناظرے میں ہرانے کی بات آئی تھی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط لکھ کر بھیجا گیا تھا، بڑے بڑے موجود تھے، مگر جس شخصیت پر اعلیٰ حضرت نے بھروسہ کیا تھا وہ شخصیت کوئی اور نہیں، وہ شیر سنت کی ذات ہے، وہ مدر اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ پتا کیا چلا؟ اعلیٰ حضرت کے بھروسے کا نام شیر سنت ہے، اعلیٰ حضرت کے اعتماد کا نام مدر اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، عظمت شیر سنت۔ وہ کہنے لگے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، جس نے بھیجا ہے وہ بڑا عظمت والا ہے، بہت بڑا عالم ہے، ہم ساری باتیں تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ مناظرہ کر لیں گے وہ 90 سال کا ہے واہ واہ کیا؟ اور آپ کی بھی جوانی شروع ہوئی ہے، وہ بھی صرف شروع ہوئی ہے، یہ داڑھی بھی نہیں آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو، 90 سال کی لومڑی کے لیے شیر کا بچہ ہی کافی واہ ہوتا واہ ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرورت نہیں پڑتی ہے، 90 سال کی بوڑھی لومڑی کے لیے شیر کا بچہ کافی ہوتا ہے۔ وہ ایسا شیر تھا جو رنگون میں تھا تو دہا رہا تھا، جو برما میں تھا تو دہا رہا تھا، جو ملتان میں تھا تو دہا رہا تھا، جو لاہور میں تھا تو دہا رہا تھا، جو دلی میں تھا تو دہا رہا تھا، جو فیض آباد میں تھا تو دہا رہا تھا۔ آج اسی کا کرم ہے تو اس کی اولاد اگر وہ بستی میں ہو تو دہاتی ہے، وہ حریر آباد میں ہو تو دہاتی ہے، دلی کے میدان میں ہو تو دہاتی ہے، لکھنؤ کے میدان میں ہو تو دہاتی ہے۔ اور اشتہار کا اثر یہ ہے کہ کل بھی جن دلوں کی ہوا نکل جاتی تھی آج بھی ان کی اولاد کی دہار سے بڑے بڑے غباروں کی ہوا نکل گئی، بڑے بڑے سلسلے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سب عمر ہو گئے آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر خبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور ناصر ملت، فیضان حضور ادریس ملت۔ حضرت کے مسلک
आओ कभी हमारे कागज से कांटा आओ खलील आबाद में सुन्नियों के मजमे में मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाना बड़ा आसान है। कभी चलो हमारे साथ जरा दारुल देवबंद के सामने चर्चा करें, तुम भी नारा लगाओ हम भी नारा लगाओ। वाह वाह ललकार है 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 खानदाए हस्मतिया हुजूर महराने मिल्लत। अपने मिलने वाले अपने मुरीदों में नारा लगाना अल्लाह के बड़ा आसान है, मगर आओ जब दारुल देवबंद और नदवा के सामने स्टेज लगाने की बात आएगी तो कोई नजर न आएगा और शेर सुन्नत की नजर आएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सिर्फ अपनों में नहीं बोलते, जब जरूरत पड़ती है तो नदवा के सामने स्टेज लगा के नदवा का रख सकते हैं, सहारनपुर में जाकर सहारनपुरियों का रख सकते हैं, देवबंद के अंदर स्टेज लगाकर देवबंदियों का रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ वहाँ पर आकर बोलने वाले नहीं, जहाँ सबकी ज़बानें खामोश होती हैं वहाँ शेर सुन्नत के लाल बोलते हैं, वहाँ उनकी औलाद बोलती है, जहाँ जान जाने का डर होता है वहाँ आला हज़रत के औलाद बोलती है। वाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर इदरीस मिल्लत हुजूर मासूम मिल्लत हुजूर नासिर मिल्लत नबीर वाले सरकार शेर सुन्नत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, वाह वाह सुभान कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो। अब एक जरूरी बात थी, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है मज़मून आयत मुक़द्दसा, ए ईमान वालों जब तुम इरादा करो नमाज पढ़ने का। कहाँ गए भैया, सो गए ये? बढ़ जाए तो बढ़ा दे थोड़ी सी। जब तुम इरादा करो, क्यों आवाज बढ़ जाए तो बढ़ा दो। नमाज ये नमाज पढ़ने का, जब तुम इरादा करो नमाज फग़सिलू वुजूहकुम, तो धो अपने चेहरों को। मफ़हूम आएगी सुभान अल्लाह। क्या करो? मैंने कहा नहीं, हज़रत काली अब्दुल हफीज़ साहब मददुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया नहीं, मेरे बड़े भाई हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फरमान साहब कायदे अहले सुन्नत इन्होंने फरमाया नहीं, खुदा ने कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने कहा? कुरान है, कुरान। वाह वाह अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों जब तुम इरादा करो नमाज पढ़ने का तो क्या करो? दो अपने चेहरे को क्या करो? जल्दी बोलिए। चेहरे को धो। आप क्या करते हो? चेहरे को धोते हो? धोते हो? हाँ? आप चेहरे को धोते नहीं धोते? नहीं धोते। खुदा कह रहा है चेहरे को धो, आप तो हाथों को धोते हो, है क्या नहीं? वुज़ू करने का तो क्या करते हो? चेहरे को धुलने क्यों डाले? बोलो चेहरे को धुलने क्यों डाले? क्या करते हो? खुदा कहे चेहरे को दो, आप हाथ धो दो। खुदा कहे चेहरे को दो, आप चेहरा धोते हो? हाथ धोने के बाद क्या करते हो? हाथ धोने के बाद कुल्ली करते हो। खुदा कहे आप कुल्ली करने के बाद क्या करते हो? नाक में पानी डालते हो। मौला माजरा क्या है? तू कहे चेहरे को धो, तेरे बंदे हाथों को धोए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे को धो, तेरे बंदे कुल्ली करे। मौला तू कहे चेहरे को धो, तेरे बंदे नाक में पानी डाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे ना पूछो, जाओ मेरे महबूब से पूछो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बोले मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक ही। सुभान महबूब को मोहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं वाह, और वाह, कोई बेशक। मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा ने कहा चेहरे को धो। अब हबीब खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए, ए मेरे सरकार आपने चेहरे को धोया। रब ने कहा
کہا چہرے کو دھو، نبی ہاتھوں کو دھو رہے ہیں. رب نے کہا چہرے کو دھو، نبی کلی کر رہے ہیں. رب نے کہا چہرے کو دھو، نبی ناک میں پانی ڈال رہے ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا مولانا مہران رضا صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے چہرے کا دھلنا وضو میں فرض ہے، کلی کرنا سنت ہے، ہاتھوں کا دھلنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، لہٰذا ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا سنت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا سنت کا مطلب یہ ہے ما واظب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ترک احیانا، جس کو نبی نے ہمیشہ کی وقتی ہو کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں. جائیے شرع بقایا کے اندر اس کی تعریف پڑھ کر آئیے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ خدا کہہ رہا ہے چہرے کو دھو، نبی نے ہاتھوں کو دھویا ہے، نبی نے کلی کری ہے، نبی نے ناک میں پانی ڈالا ہے. ہم نے آپ نے کہا ہاں ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب نبی کی بارگاہ میں گئے، حدیث مصطفیٰ دیکھی تو دیکھا کہ نبی ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، نبی کلی کر رہے ہیں، نبی ناک میں پانی ڈال رہے ہیں. ہم نے کہا مولا اجرا کیا ہے؟ تیرا کلام ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا فرمان ہے، تیرا اعلان ہے کہ چہرے کو دھو، نبی ہاتھوں کو دھو رہا ہے. تیرا فرمان ہے چہرے کو دھو، حبیب خدا کلی فرما رہے ہیں. تیرا فرمان ہے ناک میں پانی ڈالو، تیرا محبوب ناک میں پانی ڈالا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو جو تیرے محبوب نے کیا دستور بنایا جا رہا ہے، واہ واہ سبحان قانون اللہ. بنایا جا رہا ہے، اصول بنایا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک جب بھی عبادت کرنا ہوگی تو سب سے پہلے محبوب کی ادا کرنا ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے پروردگار معاشرہ کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں اور آنے والے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انڈائریکٹ والے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا، اور کچھ ہیں جو ڈائریکٹ والے ہیں. واہ واہ وہ جو ڈائریکٹ والے یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، اللہ سے مانگو اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، اللہ سے مانگو اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، اللہ سے مانگو اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. ہم نے کہا کھانا بھی خدا سے مانگ لے، ٹی وی سے کیوں مانگتا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی خدا سے مانگ لے، جو ڈاکٹر سے کیوں مانگتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. بیمار پڑے تو انجیکشن پہ انجیکشن لگے، یہ ٹیٹنس کا ہے، یہ بخار کا ہے، یہ کہنا چاہیے ملیریا کا ہے، یہ ڈینگو کا ہے. بے شک آج اگر فرماتے ہیں حکیم حکیم داد دوا دے، یہ کچھ نہ دے. واہ واہ مردود کے مراد ہدایت کور کی ہے. بے شک سبحان اللہ. حکیم داد بھی دے دے، دوا بھی دے دے، اور مصطفیٰ کچھ نہ دے. یعنی حاکم حکیم تو دوا دے سکتے ہیں. کان کھول کر سنو، خدا شفا دینے والا ہے، دوا ڈاکٹر دینے والا ہے. دوا ڈاکٹر کی ہوتی ہے، شفا خدا دیتا ہے. تو اسی طرح 1000 بار کیا کرتی ہوتی ہے تمثیل چادر والی سے پاک کی ہوتی ہے، شفا رب دیتا ہے. آشانہ قریب نواز کا ہوتا ہے، شفا رب دیتا ہے. وعدہ غوث اعظم پختہ کی چلانے کی ہوتی ہے، شفا رب دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ اعظم، خانقاہ حشمتیہ. بہت زیادہ ہو گیا، جلدی جلدی کہتا چلوں. تو ڈائریکٹ والوں سے آپ کیا کہیے؟ تمہارے پپن دم ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم 12ویں شریف کریں، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم امام حسین کا لنگر اور سبیل کریں، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے. تمہارے پپا میں دم ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ وضو میں ہاتھوں کو دھو. دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ وضو میں کلی کرو. دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالو. ارے قرآن تو کہہ رہا ہے چہرے کو دھو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اور تم ڈائریکٹ والے ہو. بے شک اب اگر بولے نبی نے کہا تو کہنا فوراً خدا سے مانگ، خدا کے پاس کیا نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. آنا پڑا نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مدد مانگنا پڑی نا حبیب خدا سے. تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے وصل مولا چاہتے ہو بے وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نشتیو ہرگز خدا ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈائریکٹ والے بے سنت کیسے آ جائیں. واہ واہ. اب ایسا ہے کہ کل سے تم جب وضو کرنا تو نہ ہاتھوں کو دھونا، نہ کلی کرنا، نہ ناک میں پانی ڈالنا، ڈائریکٹ چہرہ دھلنے لگنا. سنی پریشان نہیں ہوگا، رضوی پریشان نہیں ہوگا. ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں
کرنی پڑے گی. قوم کو پتہ چل جائے گا جو چہرے کو ڈائریکٹ دھوئے وہ گستاخ رسول ہے اور جو پہلے ہاتھوں کو دھوئے وہ آقا کا عاشق اور دیوانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. وہ تو پتہ چل جائے گا نہیں اگر دار کون ہے وفادار کون ہے، عاشق کون ہے اور مرجوت کون ہے. مگر آؤ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں مولا اگر وضو کا طریقہ یہی تھا، تو نے کہا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو نے چہرے کو، پھر فرمایا اپنے ہاتھوں کو کفنوں سمیت کونیوں سمیت، پھر فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو، پھر فرمایا اپنے پیروں کو دھو کٹوں سمیت. مولا تم نے سب کہا. طریقہ یہی کہ پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے. تو مولا تم نے قرآن میں یہی اتارا ہوتا کہ پہلے ہاتھوں کو دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر چہرے کو دھو. مولا تو کہے چہرے کو دھو، تیرا حبیب ہاتھوں کو دھو. تو کہے چہرے کو دھو، تیرا حبیب کلی کرے. تو کہے چہرے کو دھو، تیرا حبیب ناک میں پانی ڈالے. اور اس کو دستور بنایا جا رہا ہے، اس کو اصول بنایا جا رہا ہے، اس کو قانون بنایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو ہاتھوں کو دھونا ہے، اب کلی کرنا ہے، اب ناک میں پانی ڈالنا ہے. مولا ماجرا کیا ہے، مولا حکمت کیا ہے. ربی رحمت پکار کے جواب دیتی ہے تمہیں پتا نہیں ایک قوم آ رہی ہے جو میرے محبوب کو محتاج کہے گی. سچ ہے سچ ہے سچ ہے حضرت. لوگ آ رہے ہیں جو میرے محبوب کو بے بس لکھیں گے، جو محتاج کہیں گے، جو بے بس لکھیں گے. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھ لو آنکھیں کھول کر دیکھ لو. میں کہہ رہا ہوں چہرے کو دھو، محبوب ہاتھ کو دھو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں چہرے کو دھو، محبوب کلی کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں چہرے کو دھو، محبوب ناک میں پانی ڈال رہا ہے. اور اس کو قانون بنایا جا رہا ہے تاکہ زمانے والے دیکھ لیں میں اپنے محبوب کو محتاج اور بے بس بنا کے نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو مالک و مختار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت نبی شہزاد گانے شیر سنت، نبی گانے سرکار شیر سنت. بولی ہم نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر نہیں بھیجا، مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. اور ایسا اختیار دیا ہے کہ میں کہوں گا چہرے کو دھو، محبوب ہاتھوں کو دھوئے گا تو قانون بن جائے گا. میں کہوں گا چہرے کو دھو، محبوب کلی کرے گا تو قانون بن جائے گا. میں کہوں گا چہرے کو دھو، محبوب ناک میں پانی ڈالے گا تو قانون بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وضو کرنے کے بعد آپ آ گئے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی آجی برکاتی جب یہ چھوٹی مجددی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ دو. واہ 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 سبحان اللہ. نے کہا حضرت نیت تو آپ نے بھی باندھی، نیت تو ہم نے بھی باندھی. یہ جتنے لوگ 12ویں شریف 11ویں شریف چادر کا گھر حاضری مزار فاتحہ آستانہ روزی یہ سب کا ضرور قرآن و حدیث سے مانگتے ہیں. ذرا ان سے جا کے پوچھو، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے سجدہ ایسے کرو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ میں کہاں لکھا ہے رکوع ایسے کرو. سبحان دکھاؤ اللہ. قرآن میں کہاں لکھا ہے قیام ایسے کرو. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے تکبیر تحریمہ ایسے کہو. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے تشہد ایسے کرو. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے قومہ ایسے کرو. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے جلسہ ایسے کرو. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سلام ایسے پھیرو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کھڑے کیوں ہو رہے ہو، یہ جھک کیوں رہے ہو، یہ زمین پہ پیشانی کیوں رکھ رہے ہو. نماز پڑھنا ہے خدا کی عبادت ہے اور خدا کی عبادت کرنا ہے تو خدا سے طریقہ پوچھو. واہ واہ علماء آئیں گے خدا نے کہہ دیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، لیکن یہ نہیں بتایا سجدہ کیسے کرو. خدا نے کہہ دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن یہ نہیں بتایا رکوع کیسے کرو. خدا نے کہہ دیا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، مگر یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھو. بے شک سبحان رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا بتا دیجیے میرے سرکار آپ نے کہا نماز پڑھو آمنا صدقنا، آپ نے کہا رکوع کرو آمنا صدقنا، آپ نے کہا سجدہ کرو آمنا صدقنا، آپ نے کہا تشہد کرو آمنا صدقنا، آپ نے کہا رکوع کرو آمنا صدقنا، آپ نے کہا تکبیر تحریمہ کرو آمنا صدقنا. مگر حضور کریں کیسے؟ واہ 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 سبحان اللہ. کیسے؟ صحابی تھے، صحابی وہابی تھوڑی تھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے تھے جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ حبیب خدا کا دربار ہے.
حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار نے نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، نہ یہ ہے کہ یہاں نہیں، اور نہ یہ کہ اگر ایسا کرے گا تب ملے گا، اگر ویسا کرے گا تب ملے گا۔ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، رکوع کرے، سجدہ کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، قیام کرے، تشہد کرے، سلام پھیرے، کریں تو کیسے؟ حبیب خدا حدیث میں فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اب نماز تو پڑھو لیکن جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور صحابہ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ حبیب خدا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہہ دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی پشت انور کو جھکا دیا، اس کو رکوع کہہ دیا گیا۔ نبی پشت انور کو سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو قوما کہہ دیا گیا۔ حبیب خدا نے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، پیشانی مبارک زمین پر رکھی، اس کو سجدہ کہہ دیا گیا۔ نبی بیٹھ گئے، اس کو تشہد کہہ دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے دائیں اور بائیں جانب اپنا رخ زیبا پھیر دیا، اس کو سلام کہہ دیا گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ مولا مارتا کیا ہے؟ سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، تکبیر تحریمہ توڑی، تشہد کیا، سلام کیا۔ آدھا تیرے محبوب کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدھا تیرے حبیب کی۔ مولا سجدہ تجھ کو ہے، بندہ تیرا سجدہ تیرا، بندہ تیرا رکوع تیرا، بندہ تیرا قیام تیرا، بندہ تیرا تشہد تیرا، بندہ تیرا عبادت تیری۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان مولا اللہ۔ جہاں تو نے بتایا تھا سجدہ کرو، وہیں بتا دیتا ایسے کرو۔ جہاں تو نے بتایا تھا رکوع کرو، وہیں بتا دیتا ایسے کرو۔ جہاں تو نے بتایا تھا نماز پڑھو، وہیں بتا دیتا ایسے پڑھو۔ تو نے یہ تو بتایا نماز پڑھو لیکن یہ نہ بتایا ایسے پڑھو۔ تو نے یہ تو بتایا سجدہ کرو لیکن یہ نہ بتایا ایسے کرو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ رب کی رحمت نے جواب دیا، سنو سنو، عبادت تو میری ہوگی لیکن آدھا میرے حبیب کی ہوگی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے لیے ہوگا لیکن آدھا میرے حبیب کی ہوگی۔ رکوع میرے لیے ہوگا، آدھا میرے حبیب کی ہوگی، تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے ایک زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب کو محتاج کہیں گے، اپنی کتابوں میں بے اختیار لکھیں گے، اپنی کتابوں میں بے بس لکھیں گے، اور اس کے بعد میں اس گناہ انکار اور ناپاک قول پر ناپاک دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ زمانہ پریشان ہوگا لیکن جب عبادت خدا کرنے جائے گا تو جا کر کے عبادت تھام لے گا۔ کیا بک رہے ہو؟ اس محبوب کو اللہ نے محتاج بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مالک کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ عبادت خدا کی ہے، ادا حبیب خدا کی ہے۔ جب تک حبیب خدا کی ادا ادا نہ ہو تب تک عبادت خدا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی بے اختیار نہیں ہے، ہمارا نبی بے بس نہیں ہے، بلکہ جو بے بس ہے وہ خود بے بس ہے، جو محتاج ہے وہ خود محتاج ہے، جو بے اختیار ہے وہ خود بے اختیار ہے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے لیے ہمارے 14ویں صدی کے امام اعلیٰ حضرت نے ہم کو درس دیا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کا گلے برما کہوں تجھے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دیا، 50 تلووں کا ان کے بھوون، 50 جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی حسن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے لیے ہمارے اور تمہارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور تمہیں یہ عقیدہ دیا، یہ پیغام دیا، صبح صبح میں ہوئی بنتا ہے والا نور کا، صدقہ لینے دور کا آیا ہے سارا نور کا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے لیے ہمارے اور تمہارے امام اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان کو انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ یہی ہے، مالک جنت نبی ہمارا، ساقی کوثر نبی ہمارا، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا، سب سے والا نبی ہمارا،
امام الانبیاء نبی ہمارا، امام الرسول نبی ہمارا، ساقی کوثر نبی ہمارا۔ ہم اپنے نبی کو شکل بے بس مانتے تھے، شکل محتاج مانتے تھے، آج بے بس مانتے ہیں، آج محتاج مانتے ہیں۔ ہم اس طرح سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم محتاج نہیں بلکہ مالک کہیں گے، اور اس انداز سے کہیں گے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی سے نہیں تیرا تیرا۔ وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، اپنے ایمان کو بچاؤ، انشاءاللہ تیرا ہو جائیے۔